عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کے بارے میں کوئی بات اگر پتہ چلے تو آدمی اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. مثلا آپ کو کسی سے حسد ہے، آپ کسی کے خلاف ہیں، تو آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بات اس کے خلاف آئے تاکہ میں لوگوں کے درمیان پھیلاؤں اور اس کی عزت گراؤں. عموماً یہ نفسیات ہوتی ہے پیچھے، کسی کی غیبت کرنے اور کسی کے اوپر الزام تراشی اور کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. لہٰذا عمومی طور پر لوگوں کو جب اپنے کسی مخالف کے بارے میں یا کسی سے آپ کو حسد ہے تو اس کے بارے میں جب کوئی بری بات پتہ چلتی ہے تو لوگ اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہی ہوگا، بالکل وہ ہے ہی ایسا، اور مجھے تو حق مل گیا کہ میں اس کے بارے میں جو چاہوں کروں. اور بغیر کسی تحقیق کے وہ اس کو مان لیتا ہے اور مان کے اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتا ہے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے خلاف بتانے لگتا ہے تاکہ کسی طرح وہ ذلیل ہو تو اس کی اپنی عزت اونچی جا سکے. یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور یہ بھی فاحشہ کے اندر آتا ہے. کبھی برائی کہتے ہیں نا فاحشہ کو، اور بہت بڑا جرم ہے جو دنیا میں بھی قابل سزا ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا ہے؟ حد قذف، اور آخرت میں کیا ہے؟ جو چاہے اللہ جس طرح چاہے سزا دے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے کہ اس برائی میں کس قدر قباحت ہے. اب یہ تو ہی کانٹیکسٹ میں بات. اب ظاہر ہے کہ اسلام کا کوئی حکم صرف کسی ایک خاص وقت کسی خاص دور کے لیے نہیں، ہر دور کے لیے، اور ہر انسان جس سے بھی وہ متعلق ہے بات اس کا حکم اس میں آ جاتا ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، بے حیائی پھیلے، عریانی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، ذرا غور کریں اس بات پہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے خلاف بے بنیاد بات کو عام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف ایک سکینڈل ہے اور کچھ نہیں، اس کو پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا، تو عریانی اور فحاشی کی جو دوسری باتیں ان کو پھیلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ کہ جو سب کے سامنے ہی عریانی، یہ تو ایک کسی نے چھپ کے کہیں کیا نا اور دوسرا شخص نریٹ کر رہا ہے صرف، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کسی کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا اور آپ نے تحقیق کیے بغیر اس کو آگے بتا دیا، اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر آپ اس میں شریک ہیں تو آپ کو بھی کوڑے لگ جانے چاہیے. لیکن کہاں یہ کہ ایک چیز ڈھکی چھپی جھوٹا الزام نہیں بلکہ کھلم کھلا برائی ہو رہی، کھلم کھلا فحاشی ہو رہی ہے، تصویروں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے. تو اسلام اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے نگل سکتا ہے؟ کانٹیکسٹ میں فاحشہ کا مطلب کیا بتائیں؟ افک، جھوٹا الزام، اس کو آپ آگے نہیں پھیلائیں. اگر جھوٹا الزام پھیلانے کی اجازت نہیں تو سچی ننگی تصویریں پھیلانے کی کہاں اجازت ہے؟ جس شخص کے اندر سچا ایمان ہو وہ تو کبھی کسی جھوٹی بات کو آگے پھیلا سکتا ہی نہیں، یا کوئی فحاشی کا کام نہ کرے گا نہ اسے پھیلائے گا. لیکن جن لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ آج بھی پڑھ رہے ہیں لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی مسلمان نہیں ہیں، آج بھی وہی اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہیں. کیونکہ یہ بات تو ایمان کے بالکل خلاف جاتی ہے. اوپر فرمایا نا یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے. کیا نصیحت؟ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ ایسی حرکت پھر تم کبھی کرو کہ کسی پاک دامن عورت پر آنے والے الزام کی تم نشر و اشاعت شروع کر دو، اسے آگے بتانے شروع کر دو. اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر آنے والی جھوٹی بات کی اشاعت کی اجازت نہیں دیتا. تو کہاں یہ کہ کوئی سچی باتیں اور پھر اس کی تصویریں اور بلو پرنٹس اور نیوڈ اور نیکڈ قسم کی واہیات چیزیں وہ معاشرے میں عام کی جائیں. اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ، اللہ نصیحت کرتا کہ ایسا کبھی نہ کرنا. تو کیا اللہ نصیحت نہ کرے گا کہ تم فحاشی کے کاموں میں ملوث نہ ہونا؟ لیکن ایک تو مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ ہیں، کیونکہ فرمایا نا ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اہل ایمان کے درمیان فحاشی کو رواج دینا زیادہ بڑی برائی ہے. تو یہ اہل ایمان کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں وہی یہ کام کریں گے نا، اور وہ منافقین ہیں.
کیونکہ ایمان تو اس چیز کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ اللہ کی یہ حدود پامال کی جائیں. اور منافقت عملی ہو سکتی ہے، قلبی تو اللہ ہی کو پتا ہے، کسی کے خلاف کچھ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. عملی منافقت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کہیں میں مسلمان ہوں اور کام وہ کریں جو اللہ کو غضبناک کرنے والا ہو، جس سے اللہ نے روکا ہو. تو کیسے مسلمان ہیں آپ؟ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور عمل سے کچھ کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ میڈیا کس کے ہاتھ میں، اور ان کی باقاعدہ یہ پلاننگ ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کے اندر اتنی برائی عام کی جائے، فحاشی عام کی جائے کہ لوگوں کے اندر حیا کا تصور ہی ختم ہو جائے. وہ فلمیں جو لوگوں کے لیے بناتے ہیں، وہ چیزیں جو لوگوں کے لیے چھاپتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں دیکھنے دیتے، اپنے بچوں کو اس سے بچاتے ہیں. کیونکہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی پھیل جاتی ہے تو کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایسے امراض پیدا کر دیتا ہے جس سے پہلے کبھی نہیں ہوتے. حدیث ہے نا یہ. تو آج دیکھیں آپ، ایڈز کی شکل میں اور کئی خرابیوں کی شکل میں ایسے ایسے لا علاج امراض پیدا ہو گئے ہیں جس سے پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھے تھے. کیونکہ جتنی فحاشی اب دنیا میں عام ہوئی، اس سے پہلے کبھی نہ تھی. تو اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. یہ دنیا کے عذاب کی شکل ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو اور سکون نام کی چیز نہ ہو، اور وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے اس کا اظہار یا اس کا اخراج دوسروں کو ستا کر کرے. پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کو مارنے پیٹنے کے، بچوں کو سیکشلی ابیوز کرنے کے واقعات جو ہیں وہ بے شمار ملتے ہیں. کھلے عام یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ سارے جرم جب انسان کر لیتا ہے، خواہ غصے میں آ کے کر لیتا ہے، تو جب انسان جرم کرتا ہے تو اس کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتی ہے، احساس ندامت پیدا ہوتا ہے. جب گلٹ پیدا ہوتی ہے تو یہ فیئر کو جنم دیتا ہے، خوف کو جنم دیتا ہے. اور جہاں خوف پیدا ہونے لگے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کام کا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کا دین اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دے. من اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. لیکن جو اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتے پھر وہ خوف اور غم کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ جب انٹینسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں سیٹسفیکشن نہیں، نہ کھانے میں سیٹسفیکشن. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کے دل پر غم ہو، آپ کو کسی چیز میں دل لگتا ہے؟ کبھی کوئی کیفیت یاد کر لیں ڈپریشن کی، غم کی، نہ کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کو، نہ کوئی شادی خوشی اچھی لگتی. ہر وقت دل میں ایک غم، ایک تکلیف، ایک خوف اور ایک بیزاری اور ایک فرسٹریشن کی کیفیت انسان کے اندر رہتی ہے. اور اس کا حل پھر کس میں ڈھونڈا گیا؟ کوئی دین میں نہیں، مذہب میں نہیں، ٹرانکولائزرز میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر سب سے زیادہ اس طرح کی مسکن کا مطلب ہوتا ہے سکون دینے والی ادویات استعمال ہو رہی ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ یوتھ کے اندر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تعمیری کام جو ہے وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اس فحاشی کے نتیجے میں عورت نسبتاً کم متاثر ہوتی ہے. فحش سین دیکھ کر مرد زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ زیادہ پریکٹیکل ہوتا ہے اور وہ زیادہ ان کی غلط کاموں میں انوالومنٹ ہو جاتی. جب وہ ہر وقت اپنے اس برے خواہشات کے تسکین کے لیے مارے پھرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر عمل کی قوت کم ہو جاتی ہے. حالانکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی زیادہ مواقع دیے. عورت کے جو ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں اس میں اس کی ایکٹیویٹی پہ اثر پڑتا ہے. مردوں کے اندر ایک خاص اسٹیبلٹی ہے، ان کو یہ فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے باوجود جب مرد بے راہ رو ہو جاتے ہیں تو وہ عمل کے کام کے قابل نہیں رہتے، جس کے نتیجے میں ایک ڈکلائن ہوتا ہے. اب یہ اس طرح کے سروے تو کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ پتا چلے کہ کس زوال کو جا رہے ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ جب مرد کی بجائے عورتیں گھر کے کاموں میں بھی ذمہ داریاں نبھائیں اور باہر کے کاموں میں بھی، تو اس سے فطرت کے نظام میں کس قدر امبیلنس ہوگا، کتنا خلل پڑے گا. اور عورت جب اپنی اصل ڈیوٹی ادا نہ کر سکے اور اس طرح کی مجبوریاں اور ذمہ داریوں میں پڑ جائے تو ایک معاشرہ اور ایک گھرانہ ہر سکون سے عاری ہو سکتا ہے. پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے ہو، تم کو نہیں معلوم کہ اصل حقیقت کیا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو